سمجھ رہے ہیں بات ہے میری؟ وہ تو کوئی اور ہی بازار ہے, کوئی اور ہی دنیا ہے, وہاں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ تو جب ہم ہر چیز کو پیسے میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ یار یوٹیلیٹی ہے کیا اصل میں. وہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ واصف ابد سے بحث امیر و غریب کی, جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. تو یہ بالکل جی, پہلے فلسفی تو دیکھ لیں. ہاں, اب اس فلسفی کو اگر ہم بیس رکھیں نا ڈاکٹر صاحب, کہ امیر خیر و شر میں بٹا ہوا ہے. امیر کچھ نہیں ہے, غریب بھی کچھ نہیں ہے, خیر و شر ہے جو کاؤنٹ ہونی ہے. یعنی کہ ہم دیکھیں جن لوگوں کا رجوع ادھر کا ہے, اور اگر اس کو کہا جائے کہ یار تم میں نا غریبی میں تم اگر چلے جاؤ گے تو تم اللہ کے بڑے قرب میں آ جاؤ گے اور تمہارے لیے بڑے انعام ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا, تو کتنے لوگ ہیں جو پیسہ چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا, ابھی تو نہیں چھوڑا جی, یقین کریں, کیونکہ رجوع ادھر نہیں ہے دوسری طرف کا. ابھی تو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے, بتانا ہے, اپنی شو آف کرنی ہے, ہم نے گھروں کو لشکانا پچکانا ہے, مطلب ضرورت سے زیادہ بھی خرچے کر کے صرف لوگوں کے سامنے معتبر بننے کے لیے. جیسے سرکار نہیں فرماتے تھے, وہ ڈاکٹر خوشی آئے نا, تو ڈاکٹر خوشی کو آپ نے کہا کہ خوشی بات سنو, یہ ٹیبل تمہیں کسی دنیا دار کی ٹیبل لگتی ہے. یہ دنیا دار کی ٹیبل نہیں تھی, وہ درویش کی ٹیبل تھی, وہ اللہ کے ایک ولی کی ٹیبل تھی. وہ اس ٹیبل کے اوپر وہاں پر پیسے نہیں بٹ رہے ہوتے تھے, یہ خیال بٹ رہا تھا جو آج آپ ہم بیٹھ کے جس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں جی. اب میں کہوں کہ جی اگر کوئی آج کہے کہ جی 100 کروڑ روپے لے لو اور تم اس خیال سے خالی ہو جاؤ, تو میں اس کی پاور کو جانتا ہوں, میں کہوں گا یہ میرے لیے سراسر نقصان کا, اللہ اکبر, سراسر نقصان ہے یہ. بالکل جی. اب جس کو اس پاور کا اندازہ نہیں ہے نا جی, وہ دوسری پاور کو سمجھے گا, وہ پیسے سے اپنے آپ کو منوانا چاہے گا, خیال کی, کیونکہ اپنی ذاتی خصوصیت کوئی نہیں ہے نا بیچ میں. خیال کی نیٹ ورتھ اور ہے, مال کی نیٹ ورتھ اور ہے. مال کی نیٹ ورتھ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. ہاں سبحان اللہ, اللہ اکبر. جتنے مرضی اکٹھے کر لو, بات یہ ہے کہ اس جہان میں قبول کیا ہونا ہے تمہارا. کماؤ پیسے ضرور کماؤ, لیکن اس کے شر سے کیسے بچنا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرو. اپنا رخ ادھر رکھو جہاں پہ سب نے ایک دن جانا ہے. ادھر تمہارے قبر کے اندر نہ اے سی لگنا ہے نہ ہیٹر لگنا ہے, تم نے چلے جانا ہے پھر بھی. اب پیسہ وہاں پہ کیا کرے گا تمہارے لیے؟ پیسہ بچائے گا نہیں, خیر کا عمل بچائے گا تمہیں. تم نے جو زندگی کے اندر جو کارستانیاں کی ہوئی ہیں وہ بول بول کے بتائیں گی کہ یہ کچھ کیا ہے. وہ جو مال خرچ ہو گیا تھا وہ بچائے گا, اور جو مال رہ گیا تھا وہ بوجھ ہے, وہ لے جائے گا, بہا کے لے جائے گا وہ اپنے ساتھ ہی ادھر. وہ حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تمہیں قبول کرے تو مال دے گا بھی, اور چاہے تو سارا مال واپس بھی لے سکتا ہے وہ. بالکل, تو وہ جب مرضی. آپ مجھے بتائیں کہ جی جو امیر لوگ ہیں آج آپ دیکھ لیں اپنا پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, میرا خیال ہے کم از کم کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر, ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل, اور سکسیزفل کا مطلب بھی صرف ان ٹرمز آف منی ہے. سکسیزفل کی جو ڈیفینیشن دی جا رہی ہے نا, کہ جس کے پاس منی ہے وہ سکسیزفل ہے, اور وہ پاورفل ہے, اور وہ کانفیڈنٹ ہے. کھیت سوا میں کیا کہوں اس کو, دلوں کا بلینئر تو کوئی اور ہوتا ہے نا. اور لے فتح کرنے والے کیا کیا دارا و سکندر آ گئے, لیکن جو فتح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کر گئے وہ کون سے پیسوں سے کر سکتے ہو بھائی تم؟ خالی ہاتھ بزرگان دین آئے ہیں یہاں پہ, خالی ہاتھ ہی خدمتیں کرتے رہے. پیسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دے تو دے, نہ دے تو نہ دے. بات یہ ہے کہ وہ قریب ہے کہ نہیں قریب.
اگر وہ قریب ہے تو سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے، وہ قریب نہیں ہے نا تو یہی جہنم ہے، یہیں پر ہی جہنم ہے آپ کا. اس دن میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں تمہاری قسمت کا پین دے دے کہ لکھو جو لکھنا چاہتے ہو لکھو، کچھ لکھ نہ دینا تو اور کیا، خدا نہ خواستہ حوالے کرو اس کے جو ہمیشہ سے چلانے والا ہے، اور بس اسے دعا ہی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے پر اور خیر کے انجام کے ساتھ چلائے جی ہمیں. یہ جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں بنتے ہیں یہ چیزیں، پیسے کا شر، جو پیسہ خالی نہیں، پیسے کا شر جو ہے یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ نا جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. اوپر ہو، اندر نہ کہیں گھس جائے، آپ کے دل کے اندر نہ گھس جائیے. آپ کے دل کے اندر گھس گیا نا تو آپ کی لمٹس ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ اس کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر ایک اور پہاڑ، سونے کے پہاڑ کے اوپر 2 پہاڑ، کوٹھی کے اوپر 4 کوٹھیاں، یہاں کوٹھیاں وہاں کوٹھی. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا مزیدار نا ایڈ بنا ہوا تھا کہ ایک نا لڑکا تھا سائیکل چلا رہا تھا، تو اشارے پہ کھڑا ہوتا تو دیکھتا ساتھ والی نا بائک، ایک بڑی ہیوی نسل کی بائک کھڑی اور اس کے اوپر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہیوی بائکس جس کو بولتے ہیں جی. تو وہ سائیکل والے نے دیکھا کہ یار ہاؤ لکی اس کے پاس جو نا ہیوی بائک ہے. وہ دکھاتے ہیں کہ ہیوی بائک والا وہیں پہ کھڑے کھڑے سوچ رہا ہے یار میرے ساتھ یہ پورشے کھڑی ہوئی ہے، یار یہ کتنا لکی آدمی ہے کہ پورشے ہے اس کے پاس. پورشے والا نے ایسے ہوا میں دیکھ رہا ہے یار ان لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے، کبھی میرے پاس بھی پرائیویٹ جیٹ ہو تو پھر تو بات بن جائے گی ہے. اور پرائیویٹ جیٹ میں سے جناب نا وہ دکھاتے ہیں کہ نور الحسن صاحب نا نیچے اتر رہے ہیں اور وہ آ کے ہوٹل میں گئے ہیں، تو ہوٹل میں وہی پہلے والا لڑکا کھڑا ہوا ہے اور اس کے اتنے لمبے بال ہیں، اور نور الحسن اس کو دیکھ کے کہہ رہے کاش میرے بھی ایسے بال ہوتے. واہ واہ واہ. اور اس جہاں سے شروع ہوئی بات ہے ایڈ پہ حضرت کا فکرہ کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. بس یہ ہے اصل جو کہنا چاہیے. ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ پیسہ یا نہیں پیسا، بات یہ ہے کہ تعلق کیا آپ کا. اگر آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے تو ہر چیز ہی آپ کی اچھی ہے، سبحان اللہ خوبصورت ہے. اور اگر درمیان میں سے یہ تعلق ختم ہو گیا ہے تو کیا پیسہ تو کیا پدی کا شوربہ، فضول سی بات ہے یہ. جس نے ہمیں جہنم کے گڑھے تک اگر پہنچا دینا ہے تو اللہ بچائے ایسے پیسے سے. اللہ تعالیٰ دے آپ کو پیسہ، اچھا پیسہ دے، نیک پیسہ دے، نیکی پھیلانے کے لیے پیسہ دے. اللہ تعالیٰ پیسے کے شر سے پیسہ برا نہیں، پیسے کا شر بہت برا ہے. شر آپ کو گمراہ کرتا ہے، آپ کی آنکھ میں مٹی ڈال دیتا ہے، آپ کو چیزوں کی حقیقت نہیں نظر آتی. تو ہم نے جو بات سمجھی نا کہ ٹھیک ہے پیسہ آپ کمائیں، محنت کریں، رزق حلال کمائیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو تھا، جنگل میں آنے جانے والوں کو لوٹا کرتا تھا، اور درویش گزرا وہاں سے تو اس نے کہا درویش کو کہ نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس، میں ڈاکو. انہوں نے کہا میں دے دیتا ہوں، یہ لے لو، لیکن تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں اس سے. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، آج گھر والوں کو جا کے یہ بتا دو کہ یہ جو پیسہ تم مجھ سے لے کے جا رہے ہو، ڈاکو بن کے جو لے کے جا رہے ہو، اس کو کھانے سے تم سارے گھر والے جہنم میں چلے جاؤ گے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ گھر گیا، جا کے اس نے کہا جی پیسہ میں لے کے آیا ہوں، لیکن یہ پیسہ کھانے سے ہم سارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے کہا بھاڑ میں جا، تو تیرا پیسہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو کھانا ہے، تو لا کے دے گا تو ہم کھا لیں گے. ہم نے کہا ہے کہ تو ڈاکے مار اور غلط طریقے سے لے کے آ. تو کل کو یہ بات اولاد آپ کی کھڑے ہو کے وہیں روز محشر پہ یہ بات کہہ دے گی کہ ہم نے کہا تھا کہ رشوت کے پیسے لے کے آ اور ہمیں تو پال. اور سرکار کہتے تھے اور تم نے رشوت کھانی ہے کھا لو، اور کم از کم اولاد کو تو برباد نہ کرو، ان کو تو نہ یہ کھلا، معصوم بچوں کو نہ برباد کرو. تم ان کے اندر وہ حرام کا پیسہ جب انجیکٹ کر رہے ہو تو ایک کینسر ان کے اندر انجیکٹ کر رہے ہو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ واصف
ابس بحث امیر و غریب کی جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. ہاں تو یہ ایک فلسفہ ہے پورا خیر اور شر کا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو خیر کہا ہے, کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شر کہا ہے, اور یہ جب تک دونوں معیار پورے نہیں نہ ہوں گے تب تک پیسے کی آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. میں بھی واک کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سوال نا کہ وہ آپ کی پوڈ کاسٹ سنتا ہوں, ویڈیوز دیکھتا ہوں, بڑی انہوں نے دعائیں بھی دی. کہا کہ ایک سوال ہے کہ سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے. تو ہم نے تو سرکار کی آڈیوز سے ہی نا وہ یہ سوالات پوچھے جا چکے ہیں سارے. تو میں نے جواب دیا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بالکل ایسی ہے. انہوں نے بس یوں سر کیا اور یوں مجھے دیکھا اور کہ جی یہی بات ہے, یہ ہے, یہ کامیاب زندگی ہے جی. وہ کہتے ہیں ایک بڑھیا کی نا کچھڑی کسی نے چوری کر لی تو وہ بڑا روئی سٹ پٹائی کہ میں غریب سی بڑھیا ہوں, میری گٹھڑی کس نے چوری کر لی. کہتے ہیں جی وہ شہر سے باہر نکلی, تھوڑا سا گئی تو وہ گٹھڑی وہیں پڑی نظر آ گئی. وہ کہ جب چوری ہی کرنی تھی تو پھر جب چھوڑ کے ہی جانی تھی پھر چوری کیوں کی ہے. ہم نے چھوڑ کے ہی جانا ہے یہاں پہ جو بھی ہے جی. جتنا کمایا ہے سب چھوڑ کے جانا ہے, اور جو لے کے جانا ہے وہ یہ کنورژن منی نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. وہ آپ کا احساس ہے, آپ کا اخلاص ہے, آپ کا وہ رویہ ہے جو اللہ کی طرف ہے, اور وہ آپ کی ہمبلنس ہے, اور وہ مسکینی ہے, اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت خوبصورتی سے کاؤنٹ ہوگی. آپ دیکھیں کہ جی غریب ہوتا ہے نا, غریب کے پاس امید ہوتی ہے, امیر کے پاس خوف ہوتا ہے کم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ کہیں کوئی ہم سے کوئی چوری نہ کر کے لے جائے جی ہے. اور درویش کا ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ کھلا پڑا ہوتا ہے, کہتا ہے لے جاؤ, ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لینے والا ہم تو دینے کو پھر رہے ہیں, لے جاؤ بھائی لے جاؤ. بالکل انہیں کوئی خوف نہیں ہے, ان کی کمائی ایسی ہے جو چوری نہیں ہوگی جی, اور وہ اگلے جہان تک ان کے ساتھ چلے گی جی. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ چیزوں کی جو حیت ہے, یہ چیزوں کی جو اصل شناخت ہے نا, وہ اس کے خیر اور شر میں چھپی ہوئی ہے. آپ ایک ایک چیز کو نا اگر اینالائز کرنا شروع کر دیں کہ اس کے بیچ میں کہاں خیر ہے کہاں پہ شر ہے, چیزوں کا مفہوم بدل جائے گا, لوگوں کے انداز بدل جائیں گے, رہنے کے اسلوب بدل جائیں گے. اب جن ممالک کے ہم باتیں کرتے ہیں, باہر کے جتنے ممالک کے جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جی, اب وہ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لاز جو ہیں وہ وہاں پہ افیکٹو ہیں جی اس وقت سارے کے سارے, کہ غریب کے گھر کھانا پہنچے گا, سیکیورٹی پہنچے گی, اور کوئی بے روزگار نہیں ہوگا, جو بے روزگار ہوگا اس کا خرچہ حکومت اٹھائے گی, گھر دے گی اسے, پیسے دے گی اسے. کتنی خوبصورت باتیں جی. ہمارے یہاں اللہ کرے گا کہ ایسا بھی نظام آئے گا, لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں نا وہ احساس بھی بڑا اچھا ہے کہ پتہ چلے نا کہ یار یہ یہاں پہ غریب لوگ ہیں یا کچھ ہے. اب کووڈ کے دن تھے نا جب, تو کئی لوگوں کے جو رابطے ہوتے تھے جی میرے ساتھ, جو پیسے دینے والے بھی تھے اور جو پیسے لینے والے بھی تھے. تو کہ جی وہ یہ غبارے بیچنے والا تھا جی اسکول کے باہر, اسکول بند ہو گئے میں, غبارے کون لے گا اس کے, تو کوئی اللہ نے بندہ بھیجنا کہ اس غبارے والے کو پیسے پہنچ جاتے تھے مہینے کے اس کے گھر کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے, اور انسانوں میں سے ہی سبب بنتے ہیں. اگر آپ کسی خیر کے کام میں اگر وہ ایک چھوٹا سا سبب اگر آپ بھی بن جائے نا, تو آپ اس پورے سسٹم کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو یہ ہے جو گٹھڑی ہم نے آگے پہنچانی ہے. اصل جو ہے کمائی, سرکار فرماتے تھے کہ اصل کمائی جو ہے نا درود شریف ہے. اگر آپ کو زندگی کے اندر درود شریف مل جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو بس سمجھیں کہ دنیا بھی کامیاب آپ کی اور آخرت بھی کامیاب آپ کی. تو جب انسان شر میں چل رہا ہوتا ہے نا, تو یہ باتیں اس کو یاد ہی نہیں ہوتی ہیں.